سے عین ہو جائے تو اس کو اگر کوئی جی اللہ کا، تو وہ میرا ہے، لیکن میں لازمی بات ہے مفتی عالم دین نہیں، تو میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں میرا ذہن ادھر ادھر غلط جگہ تو نہیں جا رہا، اس لیے اس طرح سے سوچنا، مطلب اللہ نہ کرے کوئی غلط طرف ہو تو یہ نہیں، میں سوال سمجھا تھا نہیں میرا۔ کیا بول رہے ہیں احمد صاحب یہ؟ جی میں جی خود ان کا منشا سمجھ نہیں پایا، تھوڑا وضاحت کریں ان کے بھائی۔ جی، میرا سوال یہ تھا کہ میں یہ اس اندازے سے شیطان جو ابلیس ہے اس کو کافر اور مشرک دونوں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری نظر میں وہ دونوں ہے، اور نہیں میری مطلب جی جی جی، میں مطلب مطلب اس کے اندر تو چلے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا ہمیں۔ اچھا اچھا صحیح، یہی ہاں پوچھنا تھا مجھے۔ ان جی کے صاحب ایک بات اور دیکھیں، کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے بنیادی طور پہ کچھ یعنی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا جان لیں کہ ایک ایمان کا فولڈ ہے اور ایک ایمان کے باہر کا فولڈ ہے، اور وہ ایمان کے فولڈ میں نہیں ہے بس۔ ہاں وہ تو کلیئر ہے، وہ کلیئر ہے، بس اب میں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ ملحد ہے، وہ کیا ہے، وہ اس سے کوئی جو ہے مسئلہ نہیں، کوئی وہ تو فرق خیر نہیں پڑتا رجیم اس ہے، کی۔ اس کے اوپر تو رجم ہو ہی چکا نا اللہ کی طرف سے وہ دھتکار۔ وہ جی آل ان ون ابلیس ہے، بس اتنا کافی الحمد ہے کہ وہ آل ان الحمد ون للہ ابلیس ہے۔ الحمد للہ، جی جی، بس یہی تھا میرا سوال، کیونکہ 2 3 دن سے یہ ذرا سا میرے جی ذہن میں جی آیا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے استفادہ حاصل کروں، دعاؤں میں یاد رکھیں، بڑا اچھا اسٹریم ٹھیک چل ہے، رہا ہے، اور کل تو بہت خیر بہت شکریہ۔ مفتی صاحب نے بڑی اچھی اسٹریم دی، بڑا انجوائے کیا ماشاء اللہ، اور آج بھی بڑا اچھا اسٹریم تھا آپ کا۔ صرف لاجک جی والے بھائی کے لیے ایک تھوڑا سا کامنٹ تھا کہ ہمارے پاس اکثر یہ لاجک والے جو لوگ آتے ہیں، آپ نے تو خیر اپنا عاصم بھائی نے تو ان کو ریفرنس بھی دیا، ان کو ایک چیز یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن جس وقت اترا تھا تو اس زمانے میں وہاں موجود تھے، جو یہودی تھے نا، وہ وہاں پہ بہت تعداد میں پاور کے ساتھ موجود تھے، تو ایک یہ چیز اس چیز کی دلیل ہے اپنے طور پہ ہی کہ جب قرآن اس وقت اترا تھا اور یہ جملہ بولا گیا تھا تو یہودیوں نے اس بات پہ اعتراض نہیں کیا، تو یہ ایک چیز اتنی سالڈ دلیل ہے کہ یہ آج کی تاریخ میں ہمیں پروف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہودیوں کا اس ٹائم پہ کیا کانسیپٹ تھا، تو اگر یہ جی لاجک والے بھائی ہوتے، ان کو اس طرح سے بھی تھوڑی سی لاجک لگاتے تو وہ یہ سوال کرتے ہی نہیں کہ بھائی اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، اس زمانے میں وہ ان آیت کے اتری صاحب ہے۔ ان کے صاحب میں دیکھیں، اصل مسئلہ اس کا نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے، میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں پرسنلی، وہ سن رہے ہوں تو جی جی جی، مطلب یہ نہیں نہ وہ تو سمجھے کہ مجھے اس کو ٹارگٹ کر رہے شیطان ہیں۔ کا ایسی جو نفسیات ہے، جو ذہنیت ہے، جو وہ اصل یہ ہے کہ وہ مسلم ریفرنس پہ اعتماد نہیں کرتی، ٹھیک ہے، جی یعنی جس کو آپ انفیریٹی کمپلیکس سمجھ لیں، کہ ایک عام طور پہ بن گیا ہے نا پوری دنیا کا، کہ جو ہاں ویسٹ سے آ رہا ہے، جو ویسٹ کی تحقیق ہو رہی ہے، وہ وہ جو ہے وہ ریلائبل ہے، وہ قابل اعتماد ہے۔ باقی مسلمانوں نے جو ریسرچ کی وہ قابل اعتماد نہیں، ہندوؤں نے ریسرچ کی وہ قابل اعتماد نہیں، عیسائیوں نے خود جو اپنی ریسرچ کی وہ قابل اعتماد نہیں، خود ایون جو یہودیوں کی ریسرچ ہے وہ قابل اعتماد نہیں۔ ہاں، جو لبرل لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ قابل اعتماد ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں ہوں، ان کے ساتھ؟ تو ہاں اب بس یہ عاصم بھائی بالکل یہی ہے، لیکن ایک چیز ہے نا، اگر میں کہوں کہ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ مخاطب جو ہے وہ کالا آدمی تھا یا گورا آدمی تھا، اب وہ 1400 سال بعد آ کے یہ پوچھیں کہ اس کتاب میں جس آدمی کو مخاطب کیا ہے وہ کالا تھا یا گورا، یہ پروف کرو ورنہ کتاب غلط ہے، تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس زمانے میں جو یہودی تھے ان کو ہی مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری کتاب میں اور تمہارا یہ عقیدہ، تو اب یہ اگر ہم لوگ آج کی تاریخ میں شامل شاید کر دیں ان کے لیے، لاجک والے کے لیے، یہ مطلب میں سوچ رہا تھا کہ ان کی پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے منطق، اور یہی والا کیس حضرت عائشہ رضی اللہ عاصم تعالیٰ عنہ کی شادی پہ بھی ہے۔ جی عاصم بھائی، اس میں اگر آپ اجازت دیں مفتی صاحب، تو میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ارے معاف فرمائیں اطہر بھائی، میں نے دھیان ہی نہیں دیا آپ آئے ہوئے ہیں، میں اصل میں کچھ ادھر ادھر بھی تھوڑا بزی ہوں آج، تو میں تھوڑا سا آف ہو جا رہا ہوں اس ٹیم سے، معاف فرمائیے اس کے لیے۔ کیسے ہیں ارے آپ؟ جی خیریت ان سے کے ہیں؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ جی جی اطہر میں بھائی، یہ کہہ رہا تھا کہ اگر جیسے این کے بھائی نے بات کہی نا، اس کو اگر ہم ان جنرل دیکھیں، تو اگر ہم نے اس رول کو سمجھ لیا نا، تو جتنے بھی یہ ملحدین ہیں نا اور جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ دندہ بند ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ آئرنی یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد ایک آدمی اٹھتا ہے جو ایک اجمی ہے، یعنی جس کی مدر ٹنگ عربک نہیں ہے، مدر ٹنگ جو چھوڑ دیں، اس کو عربک آتی بھی نہیں ہے، اور وہ ترجمہ پڑھ کے یہ بولتا ہے کہ قرآن میں کانٹراڈکشن ہے، احد کا مطلب یہ نہیں ہے، کل کا مطلب وہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو مان لیں تو آج سے 1400 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، وہ بڑے بڑے عرب کے شاعر تھے، انہوں نے آج تک یہ کیوں نہیں یہ والے اعتراض کیے؟ ان نے بھی تو قرآن سنا تھا، انہوں نے بعد میں جو مسلمان تھے انہوں نے قرآن پڑھا تھا، اتنی ریسرچ ہوئی 1400 سال میں، فقہاء نے اتنا پڑھا، ان کے دماغ میں کیا کبھی یہ بات نہیں آنی چاہیے تھی کہ یہاں پہ اس کا مطلب وہ کیوں ہے، اس کا مطلب یہ کیوں نہیں ہے؟
اس سے یہی ریزلٹ نکلتا ہے کہ اگر آپ کو یہ رول سمجھ آ جائے نا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، تو آپ ان کا جو دھندا ہے نا وہ بند ہو جائے گا کہ یہ کون سے کانٹرڈکشن نکال رہے ہیں. 1400 سال تک وہ کانٹرڈکشن نہیں نکلے جو یہ آج نکال رہے ہیں. صحیح ہے تر بھائی، ان کے ساتھ بات بھی آ گئی، بہت اچھا ہو گیا. اور اب نیکسٹ کالر کو لے لیتا ہوں میں. بہت شکریہ. السلام علیکم. دعا میں یاد رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہمارے ساتھ جو ہیں سچن صاحب ہیں. جی سچن صاحب، جی میرا سوال یہ ہے. ایک منٹ سچن صاحب، آپ تھوڑا سا اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپلین کریں گے؟ جی میرا سوال ہے قرآن کی آیات پر. کیا ہیں، کون ہے، تھوڑا سا بتا دیں پھر سوال کر لیں آپ. ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. جی سچن صاحب قرآن کی ایک آیات ہے کہ اسلام کے سب سے کٹر دشمنوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر یہودی آتے ہیں اور اس کے بعد کے نمبر پر بت پرست آتے ہیں. تو اس طرح سے سیدھے سیدھے دشمن کہلا دینا ایک مذہب کے لوگوں کو یہ کیوں ہے؟ اور پھر حدیث میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ نبی صاحب نے اپنی زندگی کے آخری دور میں اپنی تلوار اور اپنی ڈھال ایک یہودی تاجر کے پاس گروی رکھی تھی. تو یہ بھائی دشمن قوم کے پاس گروی کیوں رکھی جا رہی ہے اور اس سے قرضہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ اچھا، قرآن کی کون سی آیت ہے آپ بتائیں تو ذرا. آیات کا نمبر تو یاد نہیں، لیکن ٹرانسلیشن میں پڑھا تھا تو یہ آیات بہت پرومیننٹلی ہے. چلیں آپ آیت دیکھ کر آئیں آپ. میں ایک منٹ رکے ذرا، ایک منٹ. عاصم بھائی کے لیے ذرا جگہ بنائیں، غلطی سے نکل گئے ہیں، رکیں. آیت نکالیں آپ اور حدیث بھی نکالیں آپ، دونوں چیز آپ کی ذمہ داری. بائی مسٹیک میں عادل بھائی ہیں، بہت دیر سے ان کا ڈیوائس کنیکٹ نہیں ہے، تو ذرا دیکھ لیں. تو ایک منٹ آپ نے سچن بھائی، آپ جو ہے نا وہ آیت بھی نکال لیں اور حدیث بھی نکال لیں، اتنی مہربانی کر دیں آپ. جی ٹھیک ہے. جی لیکن مفتی صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ سچن صاحب نے جو سوال کیا ہے نا اسی میں اس کا جواب چھپا ہے. انشاءاللہ نہیں مطلب یہ سوال لے کر آ گیا نا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی سوال لے کر آتے ہیں، اچھا سوال لے کر آتے ہیں، تھوڑا سا اور محنت کر لیں اس سوال کو. کل بھی ایک ساتھی لے کر آئے تھے سوال قرآن کی آیت، ان کو جب کہا گیا کہ آپ پڑھیں کھول کر، تو پڑھے، تو ان کو اسی میں جواب مل گیا. تو آپ یہ نکال دیں آیت پڑھ لی جاتی ہے وہاں پر پوری اور حدیث پڑھ لی جائے اسی کو. اچھا بھائی سے میں ذرا ایک بات کہنا چاہوں گا کہ نیٹ تھوڑا بڑھیا والا لگوائے، واٹس ایپ میں تاخیر ہو رہی ہے، تھوڑا جلدی منگوائیے سچن. جی سچن صاحب آپ پیش کر رہے ہیں آیت، میں آپ کو نیچے رکھتا ہوں، آپ ڈھونڈے اور حدیث بھی نکالیے. میں دوسرے ساتھی کو لے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہیں رہیے گا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. چلے نیچے رہیے گا آپ. نیچے میں نے نکالا نہیں، بیک اسٹیج ہی کیا ہے، نکال لیجیے گا، ہم دیکھ لیں گے. چلے طفیل احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی طفیل صاحب. اچھا عاصم بھائی اوپر ہیں آپ؟ السلام علیکم میرا انٹرنیٹ نہیں کام کر رہا ہے کیا؟ میں آ گیا ہوں. جی بالکل. جی طفیل صاحب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیکھیں سب خیریت سے ہوں گے. میرا ایک سوال تھا کہ ایک منٹ. ہاں طفیل صاحب ایک منٹ. ہمارے ایک صاحب ہیں ایکس ہندوستان آنا چاہ رہے ہیں وہ، تو میں ایک دو ساتھی کو تھوڑا سا ریموو کروں گا، معاف کیجیے گا. ایکس ہندوستان آپ کو آنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ بالکل کلک کرتے رہیں لنک پر، اور حبیب صاحب یہاں موجود، میں کہوں گا جگہ بنائیں، اور جگہ بنانے کے اندر آپ سجین صاحب کو یہیں رکھے، پراگ صاحب کو یہاں رکھے، اس کے علاوہ جو جگہ بنتی ہے جلدی سے جگہ بنائیں. اور احمد صاحب کی بھی 2 آئی ڈی ہے اصل میں، تو کیسے بھی کر کے ان کو لے کر آئے ایکس ہندوستان صاحب کو. جی طفیل صاحب بولے. جی مفتی صاحب میری آئی ڈی نکال دیجیے. ہاں جی آپ لوگ کر لیں اپنے حساب سے، ان کو لے کر آ جائیں ایکس ہندوستان صاحب کو. بولے طفیل صاحب. جی مفتی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ جیسے کہ گھر میں بھائی بہن میں یا ریلیشن میں کوئی ایسا جیسے کہ بہت ہی زیادہ کوئی جھگڑا اور بدتمیز ٹائپ کا کوئی ریلیشن میں ہوتا ہے، تو اس ایسے لوگ سے مطلب تعلق مطلب کس طرح کا کیسے رکھنا ہے، اس کو مینیج کیسے کرنا ہے.
قرآن حدیث سے پلیز ہمیں تھوڑا رہنمائی کریں. اور دوسرا ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ جیسے صاحب ایک منٹ طفیل بھائی، جی آپ اگلا سوال لیں گے. یہ تو آپ یعنی کہ فقہ سے بھی نیچے ہم لوگ سمجھے کہ کاؤنسلنگ والے دور میں پہنچ رہے ہیں. جی طفیل بھائی کچھ. ہاں میرا بس وہی سوال تھا. تو قرآن حدیث میں کچھ گائیڈنس تو ہوگی نا، ایسے لوگ سے کیسے کس طفیل صاحب اس کے لیے تو طریقے. بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اب اس پہ کیا بیان کرے 1 منٹ کے اندر آپ کو؟ طفیل بھائی دیکھیں، اصل میں بالکل گائیڈنس ہے. اصل میں یہ ایسا نہ سمجھیں کہ قرآن حدیث جو ہے وہ کوئی ہر چیز میں جو ہے وہ ایک دم ایسے چٹکی بجایا اور آپ کو آنسر مل گیا. سارے نزاکتیں، سارے کیس ڈیٹیل، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیسا ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ کا معائنہ کرتا ہے نا. آپ کے دوا لکھنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو 10 جانچ بھی کروائے گا، ادھر بھی بھیجے گا ادھر بھی بھیجے گا. جب وہ پوری طریقے سے جان لیتا ہے، وہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں مسئلہ یہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پرسکرائب کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جو انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں نا کسی بھی انسان کے، دیکھیں 2 طرح کے کیسز ہو سکتے ہیں. ایک تو پورے دنیا کا کیس ہے، بلکہ 3 لیئر میں سمجھے. ایک تو پوری یعنی کہ پوری دنیا کا کیس ہے، اس کے بارے میں اسلام جو ہے وہ کلیئر کٹ ایک دم عام فہم سمجھ میں آنے والی چیز دیتے ہیں. جیسے کہ ایمان کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، یہ پوری دنیا کا ہے، تو اس پہ اسلام نے جو ہے بالکل کلیئر کٹ اور ایک دم عام فہم سمجھا دیا. دوسرا ہوتا ہے جو معاشرے سے تعلق ہوتا ہے، سیاست ہے، مان لیں اکنامکس ہے، تو اس کے اوپر بھی اسلام جو ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے. تیسرا اس سے بھی نیچے ہوتا ہے، سمجھے آپ، فیملی والا، تو اس میں بھی اسلام کی گائیڈنس آپ کو بہت حد تک مل جاتی ہے. اس سے بھی نیچے چوتھے لیول پہ آپ کا انڈیویجول معاملہ ہوتا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی آیت اٹھائیں اور چپکا دیں آپ کے اوپر. ساری کیسز، ساری نزاکتیں، ماحول کتنے کیا، مطلب سمجھیں کہ کاؤنسلنگ کے لیے آپ کو 4-5 گھنٹے بیٹھنے پڑتے ہیں، ساری زاویوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد کوئی ایک آنسر ملے گا. ٹھیک ہے تو فیل بھائی تو اس طرح سے کام کرتا ہے، مطلب اس طریقے سے نہیں کہ آئیں اور 2 منٹ میں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا اور سوال تھا. جیسے آج میں بینک میں گیا تھا، تو بینک میں وہ جگہ جگہ پہ جیسے کام نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے ان کو رشوت دینی پڑتی ہے. تو وہ کس اس کا مطلب قرآن حدیث سے کیا ہے، ہم کیا کریں ایسی جگہ پہ؟ وہ پیسے لیے بنا کام ہی نہیں کرتے. جی بالکل، یہ ہو گیا مستقل آپ کا فقہی سوال ایک دم پیور. تو اب کل اس کے اوپر نا آپ خالی یوٹیوب پہ سرچ مار دیں گے نا اپنا سوال اسی طرح لکھ کر، تو میں کہوں گا 100 آپ کو جواب مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو مجھ سے ہی سوال کا جواب چاہیے تو اس کے لیے پھر ای میل کر لیں. میں نے یہ شروع سے کہا ہے کئی لوگوں کو کہ میں مستقل اس کا جواب نہیں دوں گا ابھی یہاں پر. ٹھیک ہے چلیں. اور میری اسٹریم پہ بلکہ موجود بھی ہوگا چینل وغیرہ پہ. جی بہت بہت شکریہ طفیل صاحب. حفاظت کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سندوس سن صاحب آنا چاہ رہے تھے اور میں چاہ رہا تھا ان کو لیں کیسے بھی کر کے. دوسرے جو ساتھی ہمارے نئے جوائن کر میں جگہ بنا رہا ہوں جی، میں جگہ بنا رہا ہوں، وہ جوائن نہیں ہو رہے ہیں، تو اب ان کو کہیں ذرا جوائن ہونے. میں بیک ٹائم کے لیے جگہ خالی کیا تھا، ابھی ایک جگہ خالی. جی آ گیا. دیکھیے سچن صاحب کو مل گئی کیا؟ اچھا ایک منٹ آ گئے. ابھی سوچ رہا ہوں سچن صاحب کو لے رہا ہوں. سچن صاحب آپ نے وہ آیت نکال لی؟ سچن صاحب آپ یہیں پر ہیں، میں نے آپ کو نکالا نہیں ہے، ساتھی بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے کمنٹس میں. جی ہاں وہ آیت ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82. ایک منٹ رکو. سورہ مائدہ آیت نمبر صحیح نکالیے بالکل 82. پڑھ بھی نہیں، آپ خود ہی پڑھ. ایک منٹ رکے. 82 ایک منٹ کہاں گئے؟ ابھی آپ بتائیں کیا سوال تھا آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ یہودیوں کو سیدھے دشمن کیوں کہا گیا، جبکہ کچھ یہودی انسانیت پرست ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ اسلام قبول نہ کرے لیکن وہ مسلمانوں کے دشمن تو نہیں ہوتے. تو مسلمانوں نے سیدھا یا اپنی کتاب میں قرآن میں انہیں دشمن کہہ دیا، اور کسی اور کتاب میں تو نہیں لکھا گیا ہے کہ مسلمان ہمارے مذہب کے سب سے کٹر دشمن ہیں. اس کا جواب نا ان کو بولیں اوپر سے بھی دے، اوپر سے آیتیں پڑھیں تب ان کو سمجھ آئے. چلیں اس کو پڑھیں، میں بولوں اس کے اوپر عاصم بھائی بولیں گے آپ؟ نہیں اوپر سے پڑھوا لیں تھوڑا ایک آیت، اس کے بعد اوپر سے پڑھوا لیں. 78 کیا 85 ہے نا، 78 79 سے شروع کریں. چلیے 78 سے پڑھیں آپ، دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے. پڑھیں جی.
इनको उर्दू आती नहीं? सचिन साहब आप जो इंग्लिश में पढ़ लें। इंग्लिश ट्रांसलेशन है यहाँ पर? जी जी इंग्लिश में पढ़ लें। इंग्लिश में पढ़ लें, कोई मसला नहीं, पढ़ लें। पढ़े जी पढ़े। पढ़े सचिन साहब। आप पढ़ लें। इससे पहले भी कल एक भाई आए थे, वो पढ़ रहे थे, उनको बात समझ में आ गई, बहुत खुश हुए वो। उन्होंने कहा कि जवाब तो अंदर ही था, मुझे पता ही नहीं था। तो पढ़ लें। मेरी जी अगर आप थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं तो कोई जल्दी नहीं है, आप एक मरतबा रीड कर लें और पढ़ लें वापस से, और हदीस भी इस तरीके से रीड कर लीजिए, कोई जल्दी, मुझे जल्दी नहीं है। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको ले लेता हूँ, ठीक है जी ठीक सचिन है। साहब? ठीक है, आप थोड़ा टाइम ले लें, या एक टाइम मैं यही रखता हूँ आपको, आप आराम से पढ़ लें, ऊपर वाली जो है वो आयत को अच्छे से रीड कर लें, फिर आपको पढ़ना है, फिर मैं एक्सपीरियंस सामने करूंगा, फिर वहीं से आप पढ़ेंगे, आप ही समझाएंगे, फिर आपको वो जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप समझना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, मैं दूसरे को ले रहा हूँ, जब तक आपको नीचे रखता हूँ, आप देख लें, रीड कर लें उसको, ठीक है। हाँ, हमारे साथ जो है वो एक्स हिंदू साहब जी, एक्स हिंदुस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सब ठीक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। जी मेल तो आपने मेरी पढ़ी ली है माशाल्लाह से। वो जी जी जी, रविचंद्र क्या नाम उसमें, शिव नारायण, शिवचरण शिवचरण से अब्दुल्लाह का सफर। जी जी। तो मैं चाहूंगा कि आपकी ज़बानी कुछ हो, ऑडियंस भी सुने। हमारे एक सिंधु साहब हैं, कई मरतबा उन्होंने ईमेल भी क्या कहा कि अपनी कुछ बात रखनी थी, और आज उनको मौका मिला है, तो मुख्तसर वक्त में जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहें, अच्छा मौका आपके पास है। जी हाँ, वैसे तो काफी लंबी है वो, थोड़ा सा मुख्तसर में बता देता हूँ कि मेरे वालिद साहब थे, गंगो से थे, यूपी सहारनपुर में, इधर इंडिया के। तो यहाँ पर ये लोग बचपन से मतलब हिंदू फैमिली में इनका जन्म हुआ था, तो उसी तरीके से मतलब सनातनी रीति रिवाज से अपना जीवन जी रहे थे। तो कुछ टाइम बाद इन्होंने अपने फैमिली के साथ गंगो से एक पास में जिला है सहारनपुर, वहां पर सब फैमिली शिफ्ट हो गई इनकी। वहां पर ये क्या कहते हैं, नगर निगम में जॉब मिल गई थी इनको। तो वहां पर ये जॉब में इनके साथ एक मुस्लिम शख्स भी थे। तो किसी काम से एक बार उनके घर पर गए, अपने फ्रेंड्स के, मुस्लिम शख्स जो थे, तो वो पढ़ रहे थे नमाज उस टाइम पर। तो नमाज पढ़ते हुए ये काफी टाइम उनको मतलब वेट करना पड़ा उनके घर पर। तो ये मतलब परेशान हो गए कि भाई मतलब मैं यहाँ पे ऑफिस के काम से आया हूँ और ये बंदा अपना नमाज पढ़ रहा है। तो काफी टाइम इनको बिठाए रखा वहां पर। तो जब वो नमाज पढ़कर फारिग होकर इनके पास आते हैं, तो ये बहुत गुस्से से उनसे पूछते हैं, भाई क्या बात है, मतलब मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था इतने टाइम से, और आप तो है पता नहीं किस चीज में बिजी थे, क्योंकि इनको तो पता नहीं था कि नमाज वगैरह क्या होता होगा। तब उन्होंने बताया, भाई मैं नमाज पढ़ रहा था और कुरान पढ़ रहा था। तो इन्होंने गुस्से से पूछा, भाई क्या होता है वो, बताओ मुझे क्या होता है वो। तो उन्होंने, भाई पढ़ कर देख लो कुरान क्या होता है। तो इन्होंने फिर कहा कि चलो ठीक है, मुझे हिंदी वाला कुरान शरीफ मंगा कर दो। तो इन्होंने फिर उससे मतलब कुरान शरीफ लिया उनसे, हिंदी वर्जन का मायने वाला, तो वो पढ़ा। तो पढ़ने के बाद इनको मतलब जब इन्होंने पूरा पढ़ लिया तो बहुत गुस्सा आया कि भाई क्या है ये, इसमें तो सब कुछ मुस्लिमों के लिए लिखा हुआ है, दुनिया भी इनके लिए बनाई गई है और आखिरत भी, और उसके बाद भी जो भी है सब इन्हीं के लिए है, हम लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर दुनिया में। तो शुरू में तो इनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन ये मतलब थोड़ा ओपन माइंड थे, तो धीरे धीरे इनको मतलब बातें समझ में आई हुआ कि भाई अगर ये सच हो गया तो वाकई में फिर तो हम तो बेमकसद ही हो जाएंगे दुनिया में और आखिरत में भी। तो उन्होंने धीरे धीरे तहकीक की शुरू, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इनको थोड़ा सा मुतासिर हो गए ये, और फिर ये ईमान में धीरे से दाखिल हो गए, मतलब घर में किसी को नहीं बताया, और काफी कुछ हद तक इस्लाम को मतलब सीख लिया इन्होंने। घर में रहते रहे अपने, और किसी को बताया नहीं होगा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफी टाइम, जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी टाइम ऐसे ही गुजर गया।
لگ بھگ مطلب 1 سال ہو سکتا ہے اتنا. تو ان کے کیا کہتے ہیں ان کے بھائی جو چھوٹے والے بھائی تھے وہ روڑکی میں آئی آئی ٹی انجینئرنگ کر رہے تھے. اچھا. تو ایک مرتبہ یہ لوگ مطلب ان کی فیس جمع کرنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں آئی آئی ٹی سوری. تو وہاں پر یہ مطلب مسجد دیکھتے ہیں کہ مسجد نماز کے ٹائم پر نماز پڑھنے کے لیے کہاں جانا پڑتا ہے. کافی دور مسجد ہوگی وہاں پر ان کے مطلب اس سے روم سے جہاں پر بھی رہتے ہوں گے وہاں پر. تو ایک مرتبہ یہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے وہیں پر. تو ان کے بھائی کے کسی فرینڈ وغیرہ نے ان کو دیکھا, بھائی مسجد میں کیا کر رہا ہے, تم تو ہندو ہو. تو جب یہ انہوں نے بتایا کہ بھائی میں تو یہیں پر کافی مطلب کسی کام سے آیا تھا اور یہاں پر میں پوچھ رہا تھا بھائی مجھے باتھ روم وغیرہ جانا ہے, تو میں مسجد کے باتھ روم میں چلا گیا. تو ان کے فرینڈ کو مطلب میرے جو چچا تھے ان کے فرینڈ کو شک ہوا کہ بھائی یہ کچھ اور بات ہے. تو انہوں نے آگے ان کو میرے چچا کو بتائی یہ بات, ان کے چھوٹے بھائی تھے میں. تو انہوں نے ان کو بھی تھوڑا شک ہوا کہ بھائی کیا بات ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب مسجد سے مطلب ان کو تو تعلیم دی جاتی ہے کہ مسلموں سے اور ان کے جگہوں سے دور رہنا ہے آپ کو. تو یہ گئے وہاں پر اپنے روم پر مطلب جب واپس, تو ان کے بھائی نے ان کے اوپر نظر رکھنی شروع کی کہ چلو دیکھتے ہیں بھائی کیا پتا اس کی بات سچ نہ ہو گئی ہو کچھ اور. تو ایک بار انہوں نے دیکھا کہ نماز کا ٹائم تھا اور یہ نکلے مطلب, اور کافی دور جا کے کہیں پر مسجد میں مطلب نماز کے لیے گئے نماز پڑھنی. تو ان کے بھائی نے دیکھا بھائی یہ تو بالکل سچ ہو گیا, یہ تو مطلب عجیب بات ہو گئی, کیا ہو گیا. لیکن انہوں نے ان کو بتایا نہیں جب یہ واپس آئے کہ بھائی چلو ان کو بتاتا ہوں کہ کیا کیوں کر رہے ہیں ایسا, کیا وجہ ہے, کس لیے. انہوں نے خاموش رہے میں مطلب چھوٹے بھائی تھے, ادب سے پیش آئے جس طریقے سے پیش آتے تھے. تو ان کے جب روڑکی سے واپس آ گئے تو انہوں نے اپنے فادر کو ایک چٹھی لکھی, اس میں سب کچھ لکھا کہ بھائی تو مسلمان ہو گئے ہیں اور میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے اس طریقے سے دیکھا ہے مسجد میں. تو وہ چٹھی بھی کمال کی بات ہی تھی اللہ کے کرنا کہ چٹھی جب یہ گھر آ گئے ان کو ڈاکے نے انہیں کو دے دی چٹھی, وہ شیو چرن جو تھے اس ٹائم پر ان کا نام. تو انہوں نے وہ چٹھی پڑھی کہ بھائی یہ تو بھائی کو پتہ لگ گیا, اب یہ تو سب کو پتہ لگ جائے گی بات, اب تمہیں مطلب یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے میرے لیے. تو انہوں نے گھر سے مطلب بنا کچھ کہے اور گھر سے اسی ٹائم پر یہ ایک جو سوٹ پہن رکھا تھا اسی سوٹ میں گھر سے اپنا چلے گئے. اب وہ چٹھی وہیں پر چھوڑ دی انہوں نے گھر پر, تو وہ چٹھی گھر پہ سب نے پڑھ لی پھر بعد میں. تو ان کی پھر مطلب سب مطلب چونک گئے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا, ہمارا بچہ مطلب ایسے کیسے مسلمان ہو گیا, کس طریقے سے کیا ہو گیا. تو ان کو پھر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا. تو ان کو پھر تلاش کیا گیا, تلاش کرنے کے بعد ان کو گھر لے کر آئے سب لوگ اور ان کو پوچھا بھائی کیا بات ہے, کیوں تم ایسا کر رہے, تمہیں کسی نے بہکایا ہے, مطلب پیسے کا لالچ دیا ہے یا ڈرایا ہے یا کچھ اور کچھ بھی وجہ ہو سکتی تھی XYZ. انہوں نے کہا بھائی نہ مجھے ایسا کچھ نہیں ہے, کسی نے کچھ ایسی بات نہیں کی, میں تو اپنی مرضی سے مسلمان ہوں مطلب. تو انہوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے, کچھ تو وجہ ہے. تو مطلب جو گھر کے ان کے جو چچا وغیرہ ہو سکتے ہیں اور دوسرے رشتے دار تھے انہوں نے سختی برتی اور وہ کافی مطلب سختی مطلب جیسے مار پٹائی وغیرہ کچھ بھی کی اس طریقے سے. اور جب بھی وہ نہیں مانے تو پھر پولیس میں لے گئے, رسیوں سے باندھ کر زنجیروں میں باندھ کر پولیس میں لے گئے. وہاں پر پولیس والوں کو مطلب سونپا اور ان سے مطلب ان کے اوپر ایک فورسلی مطلب پریشر ڈلا ہے کہ مطلب مسلمان چھوڑ دیں اپنا اسلام دھرم چھوڑ دیں. ان کو پولیس نے پٹوایا, پولیس نے مطلب بہت مارا, 2 4 5 دن کتنے دن وہاں پر پولیس میں بہت وہ ہوا. یہ دیکھنے کے بعد ماں باپ تو بےچارے ان کے بہت نرم دل کے تھے, تو وہ لے آئے ان کو چھڑوا کر وہاں سے کہ بھائی اب تو چھوڑ دو, مطلب تو پولیس نے اتنا تمہارے پر ظلم کر دیا, تمہیں ایسا کیا اسلام دھرم میں نظر آ گیا کہ تم اپنے سب کچھ چھوڑ کر اپنا چلے گا یہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ جی بس میں تو مسلمان ہی بنوں گا اس طریقے سے. تو اور پھر لوگوں نے ان کے جو سماج کے اور لوگ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ان کے اوپر تو کسی نے کچھ مطلب جادو ٹونا یا کچھ اس طریقے کا مطلب بتایا کہ بھائی ہو گیا ہے, کرا دیا ہے, کچھ اس طریقے سے کچھ ہو گیا ہے اور یہ اس لیے ہو گیا, ان کو پنڈت جی کو دکھاؤ. پنڈتوں کو بلایا گیا ان کے گھر پر. تو پنڈت جی نے ان کو کہا کہ بھائی ان کے اوپر کچھ ایسا ہی مطلب معاملہ ہے اس طریقے کا, ان کو آشرم میں لے جانا پڑے گا ہریدوار. تو گھر والے تو پہلے سوچ رہے کہ بھائی کیسے بھیج دیں, وہاں پہ جا کے کچھ اور نہ ہو جائے. تو پھر بھی ان کو تو مطلب جو ان کے گھر والے تھے ان کو تو واپس ہندو ہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے ان کو واپس ہندو ہی بنانا ہے. تو پھر ان کو وہ آشرم بھیج دیا وہاں پر ہریدوار میں. لگ بھگ 2 ڈھائی مہینے وہاں پر رکھا آشرم میں. وہاں پر بھی ان کو مطلب پورا ماحول ایٹموسفیئر سب وہ مطلب اس طرح کا دیا گیا کہ جس سے کہ برین واش ہو سکے ان کا ایک طریقے سے, اور یہ واپس اسی دھرم میں واپس آ جائیں. لیکن بس جب اللہ چن لیتا ہے پھر تو کچھ بھی کر لے انسان, کچھ نہیں کسی سے بات چلتی. تو انہوں نے وہاں پر بھی کہا کہ بھائی میں تو ایک اللہ کی عبادت کروں گا اور کسی کی عبادت نہیں کرنا, چاہے آپ کچھ کر لو, مجھے یہاں سے جانے دو آپ.
تو جب وہاں پہ وہ پنڈت وغیرہ جو بھی ان کے ہوں گے سب دیکھ چکے تھے کہ بھائی یہ تو بدلنے والے ہیں نہیں، تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو اطلاع دی کہ بھائی ایسا ہے، ان کو لے جاؤ آ کر، اور یہ تو لوٹنے والے نہیں ہیں اب لوگ، جو مطلب جو انہوں نے کر لیا اب یہ نہیں لوٹ سکتے اس چیز سے. تو ان کے گھر والے ان کو واپس لے آتے ہیں وہاں سے. تو پھر ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے ان کو بٹھایا اور مطلب کہا کہ بھائی تم نے ایسا کیا دیکھا، تمہیں یہ بتاؤ، تمہیں ہم سونے سے تول دیں گے جتنے تم ہو. مطلب ان کے سماج کے لوگوں نے کہا کہ بھائی تم واپس لوٹ آؤ، اور جتنا تمہارا وزن کا جتنے تم وزنی ہو اتنا ہم سونا دے دیں گے تمہیں، اور تم لوٹ جاؤ، بس کسی بھی حالت میں لوٹ آؤ. تو انہوں نے کہا کہ نہ مجھے پیسے کا لالچ ہے، نہ مجھے اور کسی کا ڈر ہے، میں تو صرف اور صرف اللہ کے لیے مسلمان ہوا ہوں. تو ان کے والد نے ان سے کہا کہ بھائی تم نے ایسا کیا دیکھا اسلام میں. ان کے یہاں مطلب ان کی برائیاں شروع کی کہ بھائی ان کے یہاں نہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کے یہاں کوئی مطلب پیسہ پوزیشن ہے، پاور ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے ان کے یہاں. اس ٹائم پر جب وہ ہوئے ہوں گے تب تو اور بھی زیادہ ڈاؤن تھا معاملہ. لیکن اور دوسری باتیں بتانی شروع کی، برائیاں، کہ بھائی تمہارے یہاں تو بہن مطلب اسلام دھرم میں تو بہنوں سے شادی کر لیتے ہیں اور گندے سندے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں بتائیں اس طریقے سے. تو انہوں نے پھر ان کی باتیں کا جواب دیا بڑے پیار سے کہ بھائی دیکھو کہ پتا جی مطلب آپ انہوں نے حدیثیں پڑھ لی تھی ماشاءاللہ جب تک کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے ایمان سے پکے جاتے ہیں، نہ کہ مطلب آج کل کے جو مسلم کو دیکھ کر. اور میں نے قرآن پڑھا، قرآن کے اندر مجھے وہ چیزیں نظر آئیں کہ جو حق بات ہوئے بالکل مطلب لگتی ہیں کہ بالکل حق ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس طریقے سے انہوں نے پھر کافی باتیں ان کو بتائیں، کچھ باتیں ان کو سمجھ میں آئیں کہ اور کہا کہ بھائی تم بھی مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ یہ دنیا کا مسئلہ مقصد جو ہے وہ ہمارا یہیں کا نہیں ہے. اور اس میں سے کافی باتیں ہماری ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں. تو یہ تو پھر ان کے اوپر بھی ہم لوگ عمل نہیں کرتے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو، بت پرستی کے خلاف ہے اور بت پرستی ہمارے دھرم میں لکھی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے پھر کہا کہ بھائی یہ تو سدھرنے والے ہیں. پھر انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور پرماننٹ وہاں سے چلے گئے. کافی ٹائم تک ادھر ادھر پھرے تو مسجد میں کہیں یہاں کی اسٹیشن کی مسجد ہے وہاں پر آ کر مطلب انہوں نے ایک جگہ سے مطلب ٹھکانا ہو جاتا ہے انسان کا، وہ بنایا ان کو. اس ٹائم پہ لوگ بھی ماشاءاللہ کافی اچھے تھے، مسجد میں رہنے کیا ان کو مطلب الاؤ کر دیا، روکا نہیں کہ چلو بھائی کوئی آدمی غیر ہے، کہاں سے آیا ہے، کون ہے. انہوں نے جانا ان کو کہ بھائی اچھا اس طریقے سے بات ہے. انہوں نے مسجد میں ان کو رات گزارنے کی جگہ دے دی. تو وہ کچھ دن تو وہیں پر رہے مسجد میں. اس کے بعد پھر ان کی تعلقات تھوڑا مسلم سے ادھر ادھر بڑھا. انہوں نے پھر کسی مطلب کوئی حضرت کے پاس لے گئے ان کو. وہاں پہ ان کا نام ماشاءاللہ شیو چرن تو ان کا تھا ہی. انہوں نے ابھی اپنا نام کوئی ایسا چینج بھی نہیں کیا تھا کہ کیا چینج کروں. تو وہاں پہ انہوں نے ان کا نام کہا کہ بھائی تمہیں تو اللہ نے چن لیا ہے اور آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے. تو ان کا نام ماشاءاللہ شیو چرن سے عبداللہ ہو گیا ہے. اور اس طرح پڑھے لکھے تو تھے. پھر بھی وہاں سے ان کو اللہ نے روزگار کا بھی ایک ذریعہ کھول دیا کہ انہوں نے ٹیوشنس وغیرہ پڑھانی شروع کر دی ہے. تو ٹیوشن سے جو پیسہ مل رہا تھا اس سے اپنا گزارا ہو جاتا تھا ان کا الحمدللہ. اور اس سب کے بیچ میں 2 سال تک ان کی جو والدہ تھیں انہوں نے ان کے پاس تینوں ٹائم کھانا بھیجا ہے. مطلب وہ مسلمان ہو گئے تھے اس کے باوجود بھی 2 سال تک لگاتار ان کے پاس 3 ٹائم کا کھانا بھیجتی تھی. اور وہ اپنا جو کماتے تھے وہ اپنا گھر پر بھیج دیتے تھے اپنی والدہ کو. اس کے علاوہ بھی بہت لمبی ان کی ماشاءاللہ لائف اسٹوری رہی ہے. ابھی تو بس یہ مختصر سے ہی بتا رہا ہوں میں. جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ اکبر. بہت تکلیفیں جھیلی ہیں انہوں نے، بہت. جی کبھی اپنے والد سے بھی ہمارا جو ہے وہ ہماری بات کرا دیجیے گا. جی والد صاحب تو پیٹ ہو گئے ہیں، انتقال فرما گئے ہیں. او سوری، اللہ تعالیٰ ان کو جی جنت فردوس عطا کرے. آمین. جی بہت بہت شکریہ، آپ آئے، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. جی آمین. دعا کی درخواست ہے آپ سے سب سے. جی بہت بہت شکریہ. اب میں نیکسٹ کال کو لے لیتا ہوں آگے. جی لے لیجیے. جی بالکل. ٹھیک ہے. السلام علیکم. عاصم بھائی، سچن صاحب کو لے لوں؟ سچن بھائی کو لے لیں. لے. جی سچن صاحب. جی ہاں، مجھے مل گئی آیات ٹرانسلیشن اور میں نے پڑھ بھی لیا. تو اس میں لکھا ہے کہ اپنے مذہب میں ایکسٹریمٹیز نہ کرو. یہودیوں اہل کتاب سے کہاں ہے، اور پھر کہاں ہے کہ حضرت اسرائیل کے زبان سے بھی یہ ان پر لعنت کی گئی تھی.
اور ان پر اہل کتاب میں بھی ان پر لعنت بھیجی ہے. تو میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں نے ارے بھائی آپ 77 سے پورا آگے ورڈ ٹو ورڈ پڑھا پڑھیں ہے. نا.